بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ دن پہلے ایک خاتون سے دوپہر کو ملاقات ہوئی جو جسم فروشی کا کام کرتی تھیں۔ رات کو چونکہ وہ روزی کمانے میں مصروف ہوتی ہیں، اس وجہ سے دن میں ملاقات کرنی پڑتی ہے، اور ویسے بھی یہ ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ روزی کمانے کے وقت دوسرے کو مشقت میں ڈالے۔ اس صاحب نے بہت ہی عزت کے ساتھ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، ان کی خاطر مدارت کی، ان کا حال احوال پوچھنے کے بعد میں انہوں نے سوال کیا کہ آپ اس بے لذت کام میں کیسے پھنس گئیں۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر اداسی چھلکی، پھر مسکرا کر بولی کہ عشق ہو گیا تھا اور محبت میں اندھی ہو کر گھر سے بھاگ نکلی۔ کچھ دن محبوب نے چار دیواری میں میری چادر اتار کر دل و جان سے محبت کی، اور اس کے بعد نہ سر ڈھانپنے کی دیوار رہی اور نہ ہی چادر رہی۔ جب واپسی کا سفر کرنے کا سوچا تو خیال آیا کہ بھاگنے کا فیصلہ تو میرا تھا۔ اب اگر گھر گئی تو جو تھوڑی بہت والدین کی عزت بچی ہے وہ بھی لوگ تار تار کر دیں گے۔ رہنے کو ایک جگہ ٹھکانہ ملا جہاں مجھ جیسی لڑکیاں تھی، اور بس پھر جسم ہی روزی کی روٹی کا سبب بن گیا۔ میں نے سوال کیا کہ والدین تو آپ کو معاف کر ہی دیتے ہیں، ان کا تو نرم دل ہوتا ہے، تو ایک بار آپ چلی ہی جاتی؟ تو مسکرا کر بولی، معاف تو اللہ بھی کر دیتا ہے لیکن لوگ معاف نہیں کرتے۔ عورت کا منہ اگر ایک بار بھی کالا ہو جائے تو پھر یہ دنیا والے کبھی اس کا منہ گورا نہیں ہونے دیتے، مرتے دم تک وہ کالا ہی رہتا ہے۔ سوال کیا کہ چلیں بھیک مانگ لیتی، کم سے کم جسم فروشی سے تو اچھا کام ہے، تو بولی کہ یہ سب کتابی باتیں ہیں، کوئی کسی بھکارن کو کرائے کا کمرہ بھی نہیں دیتا، جھونپڑی میں بھی نہیں رکھتا، عزت بیچ کر کم سے کم عزت سے رہ تو لیتی ہوں۔ اپنا گھر ہے، اپنا بستر ہے، اس دنیا میں اسی کی عزت ہے جس کے پاس پیسہ ہے۔ یہ دنیا تو منافق لوگوں سے بھری پڑی ہے جو نیکی کا درس دیتے ہیں اور اندر سے شیطان ہیں۔ اگر کسی مولوی سے بولیں کہ طوائف سے شادی کرے گا تو وہیں بولتی بند ہو جائے گی۔ سوال کیا کہ محبت کیا ہے، تو کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی کہ محبت بھی ایک دھندا ہے، مرد اپنی رقم انویسٹ کرتا ہے اور پھر محبوبہ کے جسم سے کھیل کر سود سمیت واپس لیتا ہے۔ اب وہ عورت اپنے محبوب کے رحم و کرم پر ہوتی ہے، مرضی ہے شادی کر لے اور مرضی ہے تو چھوڑ دے۔ جو لوگ سچ میں محبت کرتے ہیں وہ نکاح کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سوال کیا کہ گناہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی، تو بولی کہ جب انسان گندگی کے ڈھیر میں رہنے لگ جائے تو پھر اسے بدبو کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ خوشبو اس کے لیے زہر بن جاتی ہے۔ بس اپنا بھی معاملہ ایسے ہی ہے۔ سوال کیا کہ نوکری کر لیتی، کہیں شادی کر لیتی تو بھی تو گناہ سے بچ سکتی تھی، تو بولی کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکی اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں، تو بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ شادی شدہ مرد ہو یا کنوارا، سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا اکیلی عورت کو جینے نہیں دیتی، لیکن درس جتنے مرضی کروا لو، ایسے ایسے نیکیوں کے درس دیں گے، لیکن شکل مومنوں والی اور کرتوت کافروں والے کرتے ہیں۔ پھر بولی شادی کون کرے گا؟ آج کل لوگ ایک دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، آپ شادی کی بات کرتے ہیں۔ اب تو قبر تک یہ گناہ ساتھ ہی رہے گا۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں، حافظ قرآن ہوں، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ رکھا ہے، اس کی مرضی ہے کہ جہنم میں ڈالے یا جنت میں ڈالے۔ خودکشی بھی حرام ہے، جسم فروشی بھی حرام ہے، مرنے کی ہمت نہیں تھی تو اس لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ دلوں کا حال تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، دنیا والے تو بس پھٹے کپڑے اور چست کپڑے دیکھ کر مزے لیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے۔ کوئی استغفار پڑھ پڑھ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کوئی چسکے لے لے کر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ ضمیر فروش برا یا جسم فروش برا؟ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔